اگر کسی بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھو تو نماز نہیں ہوگی۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کو چوما دم نہیں ہوگی، معنی یہ ہے کہ خوشبو لگی ہوئی ہو تو نہ چومو۔ مجھے علم کی کوئی بات یاد نہیں رہتی، اللہ سے دعا کیا کرو رب زدنی علما۔ میں نامردی کا مریض ہوں، کسی حکیم سے علاج کروائیں۔ دینی علم حاصل کرنے کے لیے دین والوں کے مدرسے میں جا کے ابتدا سے پڑھنا شروع کریں۔ ایسے کتابیں پڑھنے سے دین نہیں آ جاتا۔ اچھی طرح بات کرنے کے لیے وہی ہے رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آیت پڑھ کے دعا کیا کرو۔ جدے سے اگر احرام باندھ سکتے ہیں، ہاں باندھ سکتے ہیں۔ ریاض والے لوگ بھی اگر جدے آئیں تو جدے سے احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن اگر ریاض سے ان کی نیت عمرہ ہے، جدہ رکنا نہیں ہے، تو پھر ریاض سے احرام باندھ کے آئیں۔ ماں باپ سے پہلے لڑکا عمرے پہ آئے تو کچھ گناہ ہے، کوئی گناہ نہیں۔ جب ان کے جس کے مقدر میں توفیق تھی وہ آ گیا، جن کے مقدر میں نہیں ہے وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے حج کریں عمرہ کریں، جو اللہ نصیب کرے وہ کرو بس۔ ماں بیٹے پہ حج فرض ہے، بیٹا معذور ہے، ماں ضعف کی وجہ سے عاجز ہے، اس کا حج بدل کروا دیں۔ مجھے ہر وقت برے خیالات آتے ہیں تو لا حول پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ طواف کے دوران بھی غلط خیالات آتے ہیں تو یہی پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نظر جو ہے وہ نیچے رکھیں۔ جبے کے اوپر جو واسکٹ پہنتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں سنت ہے، یہ تو لباس ہے نا، لباس کوئی بھی پہنو بس ریشم نہ ہو۔ سنت کا تعلق دین کی باتوں سے ہوتا ہے۔ میں نے پاکستان سے احرام باندھا تھا، ہوٹل میں آ کے غسل کیا، اس کے بعد وہی احرام دوبارہ باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے۔ اگر خوشبو والے صابن سے غسل کیا پھر دم پڑ گئی، اگر سادہ پانی سے غسل کیا تو کوئی حرج نہیں۔ میرا بھائی غلط عورتوں کی صحبت میں پڑ گیا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کی ہدایت کے لیے دعا کیا کرو۔ اگر آدمی کے جسم کے نیچے حصے میں بواسیر کے موقع ہیں تو زمزم بطور علاج لگا سکتا ہے۔ جو آدمی فوت ہو گئے ان کے لیے خود قرآن شریف پڑھ کے ختم دعا کریں۔ سانس کی پرابلم ہے تو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ آیت ہے من یتق اللہ الی آخرہ، وہ آیت پڑھ کے روزانہ اللہ سے دعا مانگے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام حریم رکھا ہے، ٹھیک ہے، حرمت والی، عزت والی۔ طواف کے دوران پیروں میں اٹکنے والی کوئی چیز ملے تو کیا اسے کیا اٹکنے والی کو وضاحت کرو نا، کیا اٹکا؟ لوگوں کا بیگ پڑا ہو تو وہ بھی اٹھا لو تم۔ میں نے 5 عمرے کیے ہیں، ان کا ایصال ثواب کروں، آپ کی مرضی ہے۔ میرے قاری صاحب ایک گجرانوالے میں مدرسہ چلا رہے ہیں، اللہ کامیاب کرے، ان کو شوگر کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہاں پر آج کل بے پردگی بہت زیادہ ہے، اللہ ہدایت دے۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ایمان کی حالت میں بوسہ دیا تو قیامت میں انشاءاللہ حجر اسود اس کی شفاعت کرے گا، اللہ اس کو زبان بھی دیں گے، بولنے کی توفیق بھی دیں گے اور وہ شفاعت بھی کرے گا۔
میرے سسرال والوں نے یہ توید دلائی تھی کہ جادو کا اثر ہے، اس کے بعد میرے کانوں میں لگاتار آواز آتی ہے وہ تعویذ یا واپس کھود کے نکال دو نہ تو مر جائے گی۔ اللہ، یہ سب جھوٹی باتیں، کوئی تعویذ نکالنے سے نہیں مرتا۔ آپ سورۃ البقرہ جو ہے ٹیلی فون میں فیڈ کر کے سنا کریں۔ ایک آدمی مدینے سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا، احرام نہیں باندھا، بالکل دم ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ دوبارہ مدینے شریف جا کے عمرہ کر لے یا طائف سے عمرہ کر لے تو دم سے بچ جائے گا، اقرب میقات پہ لوٹ جائے۔ انگوٹھے چومنا جو ہے بالکل بدعت ہے۔ امام مسجد نبوی کبھی انگوٹھے نہیں چومتے، یہ آپ نے کسی غلط ویڈیو بنائی ہوگی۔